آج میں چند آیات آپ کو وہ بتاؤں گا جس سے ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کو شبہات آئے ہیں، اور معنی اس کا یہ ہے کہ انہوں نے خطاب کو نہیں سمجھا. تو میں اس کے اوپر چند آچی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ آیت کو پڑھیں تو یہ فہم قرآن بھی اس کے ساتھ آ گیا، لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ فہم القرآن پر تو انشاءاللہ میں الگ سے کئی پروگرام کروں گا، میرا رب مجھے توفیق دے. تو وہ ایک الگ پروگرام، اس کا نام ہی فہم القرآن ہوگا. تو اسی سے ایک حصہ میں نکال کر آپ کو اس کی چند جھلکیاں دینے لگا ہوں، تاکہ یہ خطاب کے مسئلے میں جو لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، اس وجہ سے انبیاء اولیاء کی گستاخیوں کے وہ مرتکب ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ جری ہو جاتے ہیں، جو بات آتی ہے منہ میں کہہ دیتے ہیں. یہ دیکھو اللہ نے تو نبی کو جھاڑ کے رکھ دیا. استغفر اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ، وہ تو ہمہ وقت رحمت نازل فرماتا ہے ان پر، وہ تو ہمہ وقت ان کے گیت گاتا ہے، سناتا ہے، اور ان کے گیتوں کا لوگوں کو حکم دیتا ہے، اور وہ تو ملائکہ کو جمع کرتا ہے. وہ جھاڑتا تھوڑا ہے اپنے محبوب کو، لیکن وہ سنایا امت کو جا رہا ہوتا ہے، اور لوگوں نے اپنی غلط فہمی کی وجہ سے ان کو شبہ ہو گیا، انہوں نے حضور کو وہاں سمجھ لیا. اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آتا ہے نا نتلو علیکا، تو اب ہم تجھ پر آیتیں پڑھ رہے ہیں، تو حضور پر ہی قرآن نازل ہو رہا ہے. تو آخر میں جا کر وہاں پر جہاں حضور کا ذکر لوگوں کو سمجھ آتا ہے نا کہ یہاں حضور مخاطب ہیں، آخر میں جا کر وہاں صیغہ جمع کا بن جاتا ہے. یہ ایک ٹیکنیکل بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں اللہ کے حضور دعا ہے کہ میں اس بات کو سمجھا سکوں. اس کی ایک مثال سورہ قصص سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک آیات الکتاب المبین، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب ہے اور اس کی آیتیں روشن ہیں، اس کا ایک ایک جملہ روشن ہے، ہدایت ہے. نتلو علیکا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام من نبأ موسیٰ و فرعون، ہم موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے حق کے ساتھ واقعات جو ہیں وہ بیان کرنے لگے ہیں، تلاوت کر کے بتانے لگے ہیں. یہ جو لفظ حق ہے نا قرآن کے اندر، ویسے تو قرآن کا ہر جملہ ہی بڑا مزے کا ہے، لیکن میں آج کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں یہ بڑا مزے کا جملہ ہے. جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو جہاں حق کا لفظ آتا ہے نا، میں ایک سیکنڈ کے لیے رک جاتا ہوں. بہت سے ایسے الفاظ ہیں جہاں میں رکتا ہوں، تو میں اپنے آپ کو ہوش میں لاتا ہوں کہ یہ حق کا لفظ آ گیا، اس کا کیا مطلب ہے. چونکہ حضرت موسیٰ اور جو تھے نا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، اس کا قصہ اہل کتاب نے خلط ملط کر دیا تھا، اس کے اندر بڑی غلط قسم کی کہانیاں انہوں نے رکھ دی تھیں. تو اب یہ جو ہے نا نتلو علیکا من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، یہ ان کا رد بھی تھا، ان پر تعریض بھی تھی کہ یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے لگے ہیں نا واقعہ، یہ حق سچ کا واقعہ ہے. جو لوگوں نے گڑبڑیں کر دی ہیں، یہ ان گڑبڑ جو تعریفیں کر دی ہیں، وہ ان سب تعریفوں کو کھول دے گا، حق کو بیان کر دے گا. اس لیے اس آیت کے اندر لفظ حق آیا ہے. اور آخر میں ہے لقوم یؤمنون، ان کو پڑھ کر سناتے ہیں، آپ ان کو سنائیں جو ان کو سمجھنے والے ہیں نا. یؤمنون، اب یہ جمع کا آ گیا. اب یہ ہے کہ حضور تو پہلے ہی اس کو جانتے تھے، ان کا تو ایمان تھا، وہ حق کو بھی جانتے تھے. اب یہ جو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے نا، یہ یؤمنون ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ماننا ہے، یعنی مخاطب حضور کو کیا جا رہا ہے اور سنایا سب لوگوں کو جا رہا ہے. تو یہاں یؤمنون جو پہلے نتلو علیکا آ گیا ہے اور پھر یؤمنون آ گیا ہے، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے خطاب حضور کو ہے اور سنانے کے اعتبار سے خطاب پوری کائنات کو ہے.